السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد نیٹو، ٹیچر یو پی ایس ملباگ، زون لنگیٹ۔ اس وقت میرا مضمون ہے اردو 7ویں جماعت کا، اور آج کا موضوع ہے شاہ ہمدان۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان کا نام سید علی تھا۔ شاہ ہمدان، امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ یعنی شاہ ہمدان، امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں، یعنی ان کے لقب ہیں۔ القاب ہے لقب کی جمع۔ لقب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی خاص مدعا کے سبب پڑ گیا ہو۔ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے القاب میں شاہ ہمدان، امیر کبیر، امیر اور علی ثانی شامل ہیں۔ یہ القاب اس محبت و عقیدت کا ثبوت ہے۔ یہ القاب اس محبت و عقیدت کا ثبوت ہے جو ورثیگیر ہند و پاک اور بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کو شاہ ہمدان سے تھی۔ وہ 12 رجب 1714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمدان میں پیدا ہوئے۔ شاہ ہمدان کا شجر نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ملتا ہے۔ شاہ ہمدان کا شجر نسب کا معنی ہے خاندانی سلسلہ، یعنی ان کا خاندانی سلسلہ 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ یعنی سید شہاب الدین جو والد محترم شاہ ہمدان کے تھے، وہ خود بھی ایک عالم دین تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرور ہوئے۔ شاہ ہمدان کافی ذہین تھے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے تمام دینی علوم حاصل کیے، طریقت و حقیقت سے وہ مستفید بھی ہوئے، یعنی ان سے وہ بہرور ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی ہے۔ یعنی شاہ ہمدان نے کشمیر میں وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی ہے۔ شاہ ہمدان کی وجہ سے ہی کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ اسی دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا ہے۔ یعنی 21 سال وہ مختلف ملکوں میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ وہاں ہمدان میں سیاسی افراتفری تھی۔ ایک وجہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی ہمدان چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں تشریف لائے۔ پہلے بچوں، جب وہ پہلی بار یہاں آئے تو اس وقت کا یہاں کا سلطان شہاب الدین تھا، یہاں کا بادشاہ سلطان شہاب الدین تھا۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا۔ یعنی پہلی بار وہ جب یہاں آئے تو 4 مہینے یہاں گزارے،
اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے. پھر یہاں سے پنجاب چلے گئے. دوسری مرتبہ جب کشمیر آنے کے وقت دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 1783 ہجری میں لداخ چلے گئے. جب وہ دوسری مرتبہ یہاں آئے تو انہوں نے 2.5 سال یہاں گزارے. تبلیغ و اشاعت میں کی، تبلیغ و اشاعت کی، دین اسلام کی دعوت دی. 2.5 سال یہاں گزارے. پھر یہاں سے وہ لداخ چلے گئے. شاہ ہمدان 1785 میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے. تیسری بار جب وہ یہاں آئے 1785 میں، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے. وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر پائے. 1786 میں ان کا کھتلان میں انتقال ہوا اور وہیں دفن کیے گئے. پہلے بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ کل ہم اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھیں گے. تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.